السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ دمشق کے قید خانے میں قسط نمبر 3۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بھکاری نے مڑ کر دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے ہو بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بھکاری نے کہا، میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا۔ اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے بھکاری نے کہا، محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا پیغام دے دینا اور تیری ان 2 ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ اس ٹھوکر مارنے والے نے بوڑھے بھکاری کو گہری نظر سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے 2 آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی، یہ کوئی عقل والا بھکاری معلوم ہوتا ہے؟ ایک افریقی نے کہا، ہاں۔ دوسرے نے کہا، دوسرے بھکاریوں کی طرح اپنا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی تھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بھکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بھکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی نے بھکاری سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں، بھکاری نے کہا، میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو، موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح اندلس۔ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ بوڑھے پابجولہ بھکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھے بھکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا، کچھ بھی نہیں۔ اس پر رقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا تھا تم خلیفہ کے زیر عتاب ہو۔ دوسرے افریقی نے کہا، یہ تو ہمارے لیے بعید از قیاس تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ بھکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا اور اپنی ٹانگوں اور اپنی پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلمان فریضہ حج کے لیے ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اس طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم؟ ایک افریقی نے حیرت سے کہا، کیا یہ اندلس فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ بن نصیر، میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہ تھی، یا وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سوال کے جواب میں اس نے سوال کرنے والے افریقی کو دیکھا اور اس کا سر آگے یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کی تھی
عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر زخم کا کوئی نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا، اسلام کی عسکری تاریخ۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا۔ عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو 2 افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کئی بار مفتوح ہوئے، لیکن کوئی بھی فاتح زیادہ عرصہ ان پر حکومت نہ کر سکا۔ آخر عرب کے حکمرانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن نافع تھے، جنہوں نے بڑی خون ریزی لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی۔ بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے، لیکن عرب کے سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کے بجائے اسلام کے اصولوں سے ٹھنڈا کیا۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا۔ ان پر باقاعدہ لڑائیاں لڑی گئیں اور اس طرح ان میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے۔